अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के एक यूनिक प्रोग्राम में एक और बेहतरीन से बेस्ट प्रोग्राम है जो कि मेरे साथ मेरे अजीज स्टूडेंट्स हैं दोबारा से, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमारे वो पूरा नहीं हुए थे, वो जो बात जो आप प्यासा रहे थे इसकी चीज़ों के, हम जानना चाहते हैं इंसानी सलाहियत है, ताकत है, जिसे समदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं या HMF कहते हैं, ये क्या है हम इसको जानना चाहते हैं। और आप हमें आज कॉल भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, और साथ आपके अगर सवाल है कोई उसके जवाब भी हम दे सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे अजीज स्टूडेंट दोबारा मौजूद है, डॉक्टर मोहित अकोज़े साहब हैं, और इस तरह के वली मोहम्मद साहब है, और मेरे साथ वजाद साहब हैं। दोबारा से हम उसी मौजू पे बात करना चाहते हैं जो पिछले प्रोग्राम में हम प्यासे रहे। हम जानना चाहते हैं कि इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है, वो कौन सी सलाहियतों को अपनाएं, इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में चेंज तब्दीलियां ला सकते हैं, वो क्या है ये जानना चाहते हैं। अभी इस पे बात करेंगे और आप हमें शामिल हो हमारे गुफ्तगू में। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और आपको भी शुक्रिया आप सबको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के वही मौजू है डॉक्टर साहब जिस पे हम बात हो रहे थे, और वली मोहम्मद साहब बात जो हो रहे थे, इस तरह वजाहत साहब जो जिस पे बात होते थे, हम उस पे बात करना चाहते हैं। एक इंसान क्या है, वो सलाहियतें जो जिल साइंसेस में आपको वो वाइब्रेशनल ताकत जो आपने महसूस किया था, वो सलाहियत जानना चाहते हैं। दूसरे स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इतने हमारे स्टूडेंट है, लाखों लोगों ने इससे फायदा उठाया है, वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो क्या था जिसे हम कहा जाते थे कि क्या हमारे मौजू लास्ट पे ये रह गया था पिछले प्रोग्राम में कि क्या इस सलाहियतों को मय्यर किया जा सकते हैं या इसकी हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब से स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे दोबारा याद किया। मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ। पिछले प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद लोगों की नज़र में ना आती हों, उन पर यहाँ पर काफ़ी जो है लोगों को उससे मुतालिक अवेयरनेस दी गई, और उन्हें ख़ास तौर पर समदा हीलिंग एनर्जी और HMF से मुतालिक भी काफ़ी आगाही हो गई। पिछले प्रोग्राम के अंदर जो हमने मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू की, उसके अंदर सबसे अहम बात ये थी कि क्या वो सलाहियतों की पैमाइश मुमकिन है जो हमारे अंदर होती है। पैमाइश कैसे जबरदस्त दुनिया के अंदर बेशुमार किस्म के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के। आजकल हम देखते हैं कि नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ईजाद होती जा रही हैं। जिस तरह हम ECG से दिल की हरकतों को मतलब मालूम कर लेते हैं, एक्सरे से हम जो है मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस को सामने ले आते हैं, अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा MRI, CT स्कैन, और इसी तरीके से बेशुमार जो चीज़ें जो है हमारी जहनी जिस्मानी चीज़ों को हमारे सामने ला देती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के बहुत सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एवोमीटर टाइप के जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमारी मैग्नेटिक फोर्स को और हमारे अंदर दौड़ने वाली बर्क़ी क़ुव्वतों को भी पैमाइश कर लेते हैं। पैमाइश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसे पैमाइश कहते हैं। एक कॉल काफी देर से होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कर्नल अलमास बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। कर्नल अलमास, कैसे आप? ठीक है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानियाँ। मैं बस ठीक है, सब ठीक है। मेरा ये था कि मैंने तो आपको पता है मैंने 4 लेवल तक किया हीलिंग का, और अल्लाह के फजल करम से ये सबसे पहले तो मैंने अपने घर में इसको ट्राई किया। मेरी बेटी, उसको बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन थी। सही जी, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन थी, बल्कि वो मेडिकेशन पे थी और काफी मैं परेशान थी उसके लिए। तो उसको मैंने अल्लाह के फजल करम से और मैंने उसको ये करना शुरू किया, उसको एनर्जी देनी शुरू की जी, और माशाल्लाह से पहले दिन से ही वो बहुत ठीक हो गई और उसने दवाई छोड़ दी माशाल्लाह। और अभी वो ये है कि वो फिर उसने खुद कोर्स कर दिया, और माशाल्लाह से वो भी अब लोगों को एनर्जी देती है जी, और अपने बच्चों को हमने अपने घर में अल्लाह के फजल से खुशियां आ गई हैं। और मैं और बच्चे तो सारे अब ये है कि इसकी इमिग्रेशन होगी, हम सब जा रहे हैं अमेरिका, तो मैंने तो इंशाल्लाह वहां जाके भी बहुत से लोगों को ये इस चीज का तरफ माइल करना है। और इंशाल्लाह देखिए, ना कोई पैसा लगता है
صحیح نہ کوئی اس کے بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. صحیح نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ بچوں کی بھی کر سکتے ہیں. بالکل. کرنل الماس آپ کے اور بھی بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں, اور بہت شکریہ آپ نے کال کیے, اور آپ کے ماشاءاللہ بچے اور سب بہت نائس ہے, بہت اچھے. اللہ کا شکر. آپ کی بہت بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. اور یہ ہے کہ میں نے نا 10 اسٹوڈنٹ اور تیار کیے ہوئے ہیں. آپ 2 کو آ رہے ہیں؟ بالکل میں 2 کو آ رہا ہوں, اور بہت اچھا بہت اچھا. آپ جیسے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بالکل ضرور ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ خوش رکھے. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے کال کیا. فائدہ ہوگا. آپ بھائی آپ نے سیکھے, بڑی بات ہے. اور آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا جل سائنسز کو. آپ فکر نہیں کریں, ہم ہمیشہ تیار رہیں گے, اور ہمیشہ انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہوگا وہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. کرنل الماس ہے ماشاءاللہ, بہت ہی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے ہماری, اور یہ امریکہ میں رہتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح ہم ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں کہ وہ صلاحیتیں کیا ہے, وہ طاقتیں, وہ پاور. اب کرنل الماس نے بھی یہ صلاحیتیں استعمال کی, بڑے اچھی نتائج ہے, اور ان کو بھی ماشاءاللہ وہ ایک وائبریشنل طاقت جو تھا ان کے بچوں کو ہے, یعنی یہ پاور محسوس ہوئے. تو کس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم میر, آپ نے وہ ایک پیمائش کے لفظ آپ نے استعمال کریں. کیا میں آپ سے پوچھنا ولی محمد صاحب, کیا ہم میئر کیا کہتے ہیں پیمائش کر سکتے ہیں؟ جی سر, میگنیٹ کو ہاتھ کے ذریعے سے خارج جسم باڈی میں سے, ہاتھ میں سے خارج ہوتا ہے. جتنے بھی ہم ہاتھ سے خارج کرتے ہیں, بالکل کوئی بھی ہیلنگ دیتے ہیں ہاتھ سے دیتے ہیں, شفا دیتے ہیں ہاتھ سے دیتے ہیں. تو ہم میگنیٹ کو اگر جانچنا چاہتے ہیں ہمیں کتنی فورس میگنیٹ آ چکی ہے, تو اس کا طریقہ موجود ہے, ایسے نہیں کہ نہیں. جس طرح AEG مشین کے ذریعے ہم اس کی فریکوینسی کو دیکھ سکتے ہیں, یا ٹمپریچر دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیا ہوا ہے مختلف طریقے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سلائٹوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا موازنہ کر سکتا ہے, ٹمپریچر, پریشر, یا جو بھی آلات بنے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے. اس طرح ہم اپنا دیسی طریقہ اپنے طور پہ اپنے میگنیٹ میں, اپنے جسم میں وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کا تازہ مثال, سادہ سا مثال یوں کر لیے, تو یا کوئی ایسا ٹرمامیٹر, کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے, کوئی ایسا میئرمنٹ کے کوئی ایسا کوئی اسکل ہے جو آپ کے پاس ہے؟ وہ ڈیوائس نہیں ہے سر جی, وہ ایسا کوئی ڈیوائس یا کوئی ڈسپلے والا نہیں, بہت سادہ سمپل طریقہ جو دیہات میں جنگل میں بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کسی شہر میں, باریک سے دھاگے میں باریک سی سوئی سینٹر میں باندھ دو, آپ کوئی ارد گرد ہوا اس کو متاثر نہ کرے, بلکہ اپنی سانس بھی جو ہے نا وہ روکے رکھو, اور اس کو اپنے انگلیاں قلم پکڑنے کی شکل میں ہاتھ کو لیجیے اور اس کی طرف لے جائیے. بالکل وہ اگر مائنس میں ہوگا تو پیچھے بھاگے گی, پلس میں ہوئے جیسے میگنیٹ میں مائنس پلس ہوتی ہے. ہم HMF کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے دھاگا کوئی سوئی رکھے تو وہ کھینچے گا, اپنی طرف لائے گا. ہمارے اندر ہوتے ہیں نارتھ ساؤتھ کا ایسا ہوتا ہے میگنیٹ میں, کاغذوں کو کھینچتے ہیں, ہاتھ کھینچتے ہیں نا, ہاتھ ہم اپنے ہاتھ سے کھینچ سکتے ہیں. یہ پہلے سے بھی انسان کو موجود ہے, اور ہر کسی نے محسوس بھی کیے ہیں ایسے چیزوں کو, بہت سارے ہاتھ لگا کے ایسی کرنٹ محسوس ہوا, لیکن اس پہ غور فکر نہیں کیا. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا نقطہ زاویہ بالکل الگ سا ہے, میرا نظریہ, میری تحریریں, میری سوچیں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے. میری جو طریقہ ریسرچ ہے, تحقیق کے, وہ دوسروں سے الگ ہے. اور میں ہر چیز کے بچپن سے کیونکہ عادی ہو گیا, میں نے کہا میرے ہاتھوں میں شفات ہے, اس سے میرے بچپن میں بائبر تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے پیدائشی طور. پھر میں نکلا اور یہ چیزوں کو سوچتے ہوئے میڈیکل پہ جب میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, میں جب میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھا یہاں پشاور میں, تو میں میری صرف یہی بکس ہوتے تھے,
اور باقی بکس تو ہوتے تھے میڈیکل کے، لیکن میرے جو تھے ہاسٹل میں تھے وہ لوگ میرے سے تنگ آ چکے تھے، یار تم پڑھ کے آ رہے ہو اور یہ جو چیزیں نظر میں آئے تھے اس کو کیسے تجزیہ کریں گے آپ، اس پہ کیسے بات، میں کہ یہ تو میرے ہاتھوں میں، میرے وجود میں، تو میں کیا کروں، مجھے اس پہ تو ریسرچ کرنا ہوگا، میری یہ مجبوری ہے، مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ نے دے دی اور بس بات ختم، چھوٹو مت سوچو، کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا تاکہ میرے میں جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسروں میں بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے وہ نالج دی ہے اور آج آپ بھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے آپ کو دے دی ہے. تو یہ چیزیں ایک کال ہولڈ پہ ہے، اس کے بعد آتے ہیں. یہ اس کو یاد رکھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. میں طاہرہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. طاہرہ جی راول پنڈی سے. جی جی جیسا مسئلہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت شکریہ. اچھی بات ہے کہ اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیسے اسٹوڈنٹ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے نا طاہرہ؟ میں اسٹوڈینٹ وہ بھی جو ریسنٹلی کنٹینیو ہوا اس میں میں نے لیول 1 to 8 سمجھا کی ہیں. بالکل بالکل. ہاں میں طاہرہ جو لاسٹ پہ ہم ملے تھے پنڈی میں، اور بالکل 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 آپ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی اچھے تجربات ہیں آپ کی ماشاءاللہ. تو آج آپ ہم سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ میں نے ابھی لیول 1 to 8 آلموسٹ سب کو ہی ٹرائی کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے مجھے ریزلٹس ملے ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں اسپیشلی جو میں نے زیادہ ایکیوٹ ڈیزیز میں تو 1, 2 اور 3 سے ہی بہت اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. بہت اچھا بہت خوب. جو کرونک ہے، میں مطلب مجھے خود بھی میں آٹومیٹڈ ڈیزیز SLE آپ سے جانتے ہوں گے، سسٹمک لوپس ایریتھروماتوسس، مجھے اس کی پرابلم ہے. بھی کی ہے اس کے ساتھ، اور اس میں میں نے لیول 5 سے زیادہ ٹائم کو دی ہے. اس میں پین کا تو مجھے بہت ریلیف ملا ہے. صحیح صحیح صحیح. جی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. ہاں جی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے مطلب باقی دوسرے لوگوں کو بھی میں نے اسکن کی جو پرابلم تھا لیول 8 کا میں نے وہ بہت یوز کیا ہے. اس کا بھی اس میں اسکن کی پرابلم الرجی ہو یا ریش وغیرہ ہو ان کو کافی اچھا ملا. ہیئر ٹریٹمنٹ اس میں لیول 8 سے ہیئر ٹریٹمنٹ میں نے کی ہے. جی جی بالکل. اچھا کافی اچھا رسپانس ملا ہے. ہم آج ہمارے موضوع ہے کہ یہ صلاحیت ہے، یہ چیزیں ہے کیا ڈاکٹر سمد نے، اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا، ہمیں دے دی یہ چیزیں اور اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور ہمیں پھر سب پھیل رہے اس چیزوں میں. کیا آپ بتا سکتے ہیں آج کے موضوع کہ یہ صلاحیت، یہ اللہ کی طرف سے یہ طاقت ہے کیا؟ انسان ایک اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں. آج ہمارے موضوع یہی ہے کہ بالکل سر. انفیکٹ ایسی ہی بات ہے یہ کہ جو سمجھا ہیلنگ انرجی ہے یہ ایک نیچرل انرجی ہے جو گاڈ گیون ہے، مطلب ہماری انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ نے مطلب آپ کے تھرو ہمیں یہ ابلٹی ملی ہے کہ آپ نے اس انرجی سے کمیونیکیٹ کیا اور آپ نے لرن کیا کہ کیسے ہم اس انرجی کو کال کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. پھر آپ نے ہمیں بھی یہ چیز ہمارے اندر ٹرانسفر کی. اب ہم اس کی جو میتھڈ بتایا گیا اس کے ذریعے ہم اس کو کال کرتے ہیں انرجی کو، پھر وہ انرجی جو ہے وہ ہوم ہیلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ گاڈ گیون جو ہمارے انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جو راز رکھے ہیں، جس کے بارے میں بار بار کہا ہے کہ ان کی آپ جستجو کریں، لازم کو جانیں. تو وہی ہے، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کیا، اس کو جاننا ہے، اس کے بعد ہمیں سکھایا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت خوب بہت اچھا آپ نے بتایا. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا مجھے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ نے اس میں ایک چیز بتائی تھی کہ اس میں ریکی کا جو ہے لیول 1 to ماسٹر لیول آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر سپوز میں کسی بچی کو ریکی کا ماسٹر لیول کے ٹریٹمنٹ دینا چاہوں تو بالکل آپ دے سکتی ہے، آپ دے سکتی ہے. اس کی جو ریکی کی سمبل ہے اسی کے تھرو دینی ہوگی؟ اسی کے تھرو دینی ہوگی. ظاہر ہے وہ جو ماسٹر لیول کی سمبل ہے ریکی. بالکل صحیح بالکل وہی ہے جو آپ کو دیا بھی ہے نا وہ چیزیں. تو آپ یا اگر نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے ڈاؤن لوڈ کر دیا اس نے. تو وہ اصل میری ایک نیڈ ہے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے اس کو لرننگ میں نا. تو میں چاہتی ہوں پہلے اس کو ریکی کا تھوڑا سا ٹونمنٹ وغیرہ دوں یا اس کو سمبل چیز سکھاؤں، اس کے بعد پھر جب چانس ہوتا ہے میں اس کو سمجھا کی بھی ٹریننگ دلوا دوں نا. آپ بہتر یہ نہیں ہے طاہرہ کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکھا دیں. دیکھیے تو ایک جو ہے نا وہ ہے، لیکن آپ سکھا تو سکتے ہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں آپ.
रिकी के लिए मैं कह रही थी, आप रिकी के मास्टर आइटम जरूर दे दे ताकि आपको तजर्बा हो, आप अपने स्लाइडों पे बिल्कुल आजमाने के लिए। तो इसकी मास्टर की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं? मैंने 1 to 8 किया हुआ है। आपके तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मास्टर कर सकती है। सही। और मास्टर में सिर्फ यही होता है कि आप दूसरों को भी ट्यून कर सकते हैं या लेवल में भी कोई इजाफा होता है? बिल्कुल, आप दूसरों का ट्यून कर सकते हैं समदा से। समदा लेवल 1 to 4 तो मैं हर किसी को कराता हूँ मास्टर, लेकिन आगे लेवल में मैं चेक करता हूँ कि कौन इस काबिल है, तो कि आगे लेवल 1 to 4 की रहता है और 5 to 8 की रहता है मास्टर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा। यहाँ पर बात हो रही थी हमारे कि किस तरह के हम अपने स्लाइडों को जानने की कोशिश। अब ये तायरा ने भी बताया कि मकसद ये खुदादादी स्लाइडें जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, एक बार अगर हम, ठीक है, अल्लाह ताला की स्लाइडें थोड़ा सा अगर हम ये कर लें कि थोड़ा सा गौर फिक्र जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, थोड़ा या थोड़ा साइंटिफिकली हम सोचें कि इस स्लाइडों को किस तरह जाना जा सकता है। महसूस तो हम करते हैं, क्या देख भी सकता है? ऐसा भी कोई सलाहियत हमारे पास, कोई ऐसा दूरबीन या टेलीस्कोप जिसे या माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी हमारे अंदर अल्लाह ने डाले तो कि इसके जरिए हम ये सलाहियतों को देख सकें? कैसा भी है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं है। असल में जिसे बसारत कहते हैं, जिस तरह ओरा हम देखते हैं, बिल्कुल हम ओरा देखते हैं सर, और हम बसारत की आंख जिसे हम कहते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं। हम छठी हिस्स जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इदराक कर लेते हैं, लेकिन वो रेंडमली हो रहा होता है, क्योंकि हम छठी हिस्स से कोई बात मालूम कर ली, अपनी बसारत से कोई चीज़ मतलब महसूस कर ली, अगर हमने अपने ओरा को मतलब कुछ बेहतर कर लिया मुख्तलिफ मशकों के जरिए, युवा के जरिए, कुछ और मतलब है हमारे मराक़िब के जरिए, तो उनमें हम इजाफा कर लेते हैं और उन चीज़ों के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब देख भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर भी रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये जो समदा हीलिंग एनर्जी या HMF करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना लाइन अप हो जाती है। सही। और वो जो ओरा होता है हमारा, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें हर चीज़ का इदराक हो जाता है, हमें हर चीज़ आसानी से नजर आती है, और बोल के साथ में ये होता है कि हम दूसरों के मतलब चीज़ों को और मामलात को, उनकी परेशानियों को बहुत जल्दी इदराक कर लेते हैं। सही, जो आमतौर में नहीं कर पा रहे होते। ये एक बहुत मेजर मतलब फ़र्क है असल में, जो मराक़िबों का, मुख्तलिफ किस्म की मशकों का, मुख्तलिफ चीज़ों की हमारे अंदर छठी हिस्स का, लेकिन वो कभी कभार होता है, होता सब में है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, होता है, मौजूद भी होता है वो चीज़ें। हमारा हो रहा बाज़ वो ठीक हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, तो उस वजह से जो है ना वो चीज़ों के अंदर इदराक कम होता है। लेकिन जब हम ये सीखते हैं और इन चीज़ों को जो मतलब है कि अपना ट्यून हो जाते हैं, तो फिर हमारा ओरा जो है ठीक हो जाता है। साइंस के हवाले से डॉक्टर साहब, हमारे जो हम AG मशीन के जरिए देखते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स, कुछ 7 एनर्जी सेंटर्स कहते हैं जिस तरह योगा में है, जी जी, चाक्रास कहते हैं। दिन में है कुछ उलमा 5 लताइफ कहते हैं, कुछ 7 लताइफ कहते हैं, कुछ ज्यादा भी कहते हैं, कुछ 14 लताइफ कहते हैं। ओरिजिनल साइंसेस में है 14 लताइफ जी, 14 एनर्जी सेंटर्स। इसी पे बात करेंगे, वो चीजें क्या है जो आप लेवल 5th में आपने पढ़े थे या मेरी किताबों में आपने पढ़े थे, तो उस पे बात करेंगे। कॉलर होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ जी, ज़ाहिदा तबस्सुम। जी ज़ाहिदा तबस्सुम, आज हमारे प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतना ये इल्म दिया है। जी शुक्रिया। और मैं तो इतनी मुतासिर हूँ इस चीज से कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला आपको इतना माशाल्लाह से हमारे लिए एक वसीला बना के भेजेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडेंट हैं। जी जी, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने बंदों को मैंने हीलिंग दी है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, अभी तो ये पोजीशन है कि जब मैं गाड़ी में कहीं सफर कर रही होती हूँ ना, तो किसी बंदे को
میرا پتا ہوتا ہے تو وہ لائنیں لگ جاتی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دم کرے نا. اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یعنی راستے میں بھی لوگ ملتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک وقت ہم بھی یقین جانی کہ جب میں مطلب کہ اترتی ہوں تو وہ میرے ساتھ کہتے ہیں ہم نے جانا تو آگے تھا لیکن پہلے آپ سے دم کروا لیں. اچھا 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 یہ بڑی زبردست بات ہے. الحمدللہ آج بھی میری بیٹی کا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا تو اس کے مطلب جو کلاس فیلو لڑکے لڑکیاں ہیں جی جی تو وہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ آپ بتائیں نا کس ٹائم آپ انرجی دیں گی, کس ٹائم آپ ہیلنگ کریں گی. تو اس دفعہ میں آ رہا ہوں, آپ نے کتنے اسٹوڈنٹ کو تیار کیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس ایسا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کورس کرنا ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. نہیں تو آپ ان کو تو بلا سکتے ہیں وہاں کے جو وہ چلو لیکچر میں تو آپ بلا سکتے ہیں نا ان کے. تو بالکل بلا سکتے ہیں. ان کے تو اتنے زیادہ چارجز نہیں ہوتے, وہ چند 100 روپے ہوتے ہیں نا, 250 یا کتنے, تو ان میں تو آپ بلا سکتے ہیں نا ان کو. جی ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ سے کافی زیادہ ایسی لیڈیز ہیں کہ جو آنا چاہتی ہیں نا, لیکن ان کا یہ کہ گھر کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دو نا, تو لیکن ایک لیڈیز تو ابھی بھی میرے پاس بیٹھی ہیں. صحیح صحیح صحیح. ہاں جی تو وہ کہتی میں تو پکا جاؤں گی نا انشاءاللہ سے. جب آپ آئیں گے اسلام آباد تو آپ ہمیں ڈیٹ بتا دیجیے گا تو انشاءاللہ سے اسی ڈیٹ پہ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور کوئی سوال کوئی؟ ڈاکٹر صاحب سوال صرف یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کلر بتائے ہیں نا جی 4 نمبر لیول میں جو کلر بتائے ہیں آپ نے, جی بالکل, وہ کھانے والے کلر تو صرف 3 ہی ہے نا, تو باقی کلر کیسے بنیں گے؟ بہت سارے کلرز ہیں, صرف 3 نہیں ہے, اور بھی ہے کلرز, کافی سارے کلر. کھانے والے کلر مل جاتے ہیں جو صحت کے لیے مضر نہ ہو؟ کھانے والے کلر ظاہر ہے آپ نے دوسرے کلر تو استعمال نہیں کریں گے نا, وہ تو بیمار کریں گے لوگوں کو. لیکن میں نے کافی صاحب سے پتا کیا ہے تو وہ ابھی اتنا کچھ بتا, وہ کریں انہی کو مکس کر کے آپ بنا لیں. نہیں اب ضروری بھی نہیں ہے, آپ سمپل پانی کو دم کر کے لوگوں کو دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی فی الحال تو میں پانی پہ دم کر کے دے رہی ہوں نا. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گے پنڈی میں. اللہ حافظ. خدا حافظ. موضوع ہمارے تھے ڈاکٹر صاحب ولی محمد صاحب, مجاہد صاحب, ہم اس صلاحیتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ مثلا ایک عام شخص ہمارے پاس جو بھی آتا ہے, پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو معالج بھی بنا دیتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں. اب یہ تھوڑی دیر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا وجہ ہے, کیا ایسے چیز ہے؟ کیونکہ بہت سے نئے ناظرین جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں. یہ بحث کیا ہے؟ کیونکہ انہیں تو اپنے آپ کو صرف وہی نظر آتے ہیں کہ ہم تو یہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں اور بس. یا اگر کوئی اور, یعنی کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لاچار, بیچار, کمزور سمجھ کے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم کسی چیز کام کے نہیں ہیں, ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ایسے ہیں, بس اللہ نے ایسے کمزور بنا دے. ترحال کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اگر اینیمل اپنے تلاش کرتے ہیں اور اپنی منزل کو طے کرتے ہیں اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے, پیٹ بھرا رہتے ہیں, اور انسان بھوکا رہتے ہیں, ہمیشہ جھگڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, جیلسی کرتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, برا مانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اور ہر چیز پہ شک کرتے ہیں, تو انسان کیا بنا؟ اینیمل اور انسان کے کتنا فرق ہوا. تو اشرف المخلوقات کس بیس پہ ہم اخلاق پہ ہیں. اخلاق صحیح نہیں ہے, کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اشرف المخلوقات ہم اپنے تھنکنگ کو صحیح کرنے کے, نیگیٹو ہے, نیگیٹو خیالات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اشرف المخلوقات ہم اس بیس پہ ہیں کہ ہم میٹا فزیکل صلاحیتوں پہ بات کریں, اس پہ تحقیق کریں, نہیں کرتے ہیں کیسے کیا جائے. اشرف المخلوقات اس پہ ہے کہ ہم روحانی طاقتوں پہ بات کریں اور ان پہ ریسرچ کریں, ڈسکس کریں, بیٹھے, تضاد نہ کریں, ضد نہ کریں, اپنے آپ کو نہ کہیں میں ایسا ہوں, تم نے یہ غلط کہا ہوا. ریسرچ کریں, تجزیہ کریں, بات کریں, لیکن نہیں کرتے. ہم کیسے کر لیں؟ روزانہ فزیکل باتیں کرتے ہیں,
दिन में 99% फिजिकल बातें करता है, कभी कभी 1% मेटाफिजिकल बातें होती है, और इस कायनात में 99% मेटाफिजिकल पावर है, 1% मादा है। हम 1% से 99% बात करते हैं, और जो 99% है उससे 1% बात करते हैं। तो कैसे जाना जाए इस चीजों को? हमारे अंदर क्या है? ये वजूद है मेरा, इसके अंदर आप क्या देख, ये फिजिकल बॉडी, ये हाथ है मेरे, ये वजूद है, ये पांव तक ये नजर आते हैं। आपने वाइब्रेशनल पावर जो महसूस किए थे, जो क्लास के दौरान जो ताकतें अल्लाह ने आपको दी है, वो शिफाई ताकतें जो आपके वजूद में है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। ऐसा कौन सा चीज है इस दुनिया में जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं? ये सर, ये समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो ऐसा तरीका इलाज है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए तो आपकी बात बिल्कुल HMF भी HMF बिल्कुल ऐसे ही, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अभी जिस तरह पिछले प्रोग्राम में सर हमने गुफ्तगू की थी ना कि असल में चीजें तो सर हर जगह मौजूद है। जिस तरह अभी कहा कि हमारे अंदर सलाही है, वो जो एनर्जीज है और जो चीजें हैं, जो 99% दायरे के जो मेटाफिजिकल जो दुनिया है वो तो मौजूद है हमारे चारों तरफ, हमारे पास भी। लेकिन असल में ना हम उसको इदराक कर रहे होते हैं, ना उसका हम एहसास कर रहे होते हैं, ना हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये चीजें भी ऐसी हैं कि जब कोई चीज हमारे इदराक में आएगी तो अब जिस तरह हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती है, उस्ताद की मदद से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए जो है ना उस्ताद की मदद से बहुत सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, गौर फिक्र से बहुत सारी चीजें हमें मतलब है कि मिल जाती हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरीके से है कि जब हम यानी इन एनर्जीज को या इन चीजों पर गौर फिक्र करते हैं, या हम जा करके इन चीजों को हासिल करते हैं किसी से, तो फिर ये हमारे अंदर जो है ना एक तरह से ये तवानाइयाँ जो बिखरी हुई होती हैं वो एक जगह जो है मुज्तमा हो जाती हैं, और उनके इज्तिमा की वजह से और उनके एक जगह स्ट्रेंथ हासिल करने की वजह से फिर वो चीजें जो होती हैं वो शिफाई कुव्वतें बन जाती हैं। वो हमारे ओरा को जो है वो इतना ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि हम चीजों को देखने की और हमें महसूस करने की सलाहियत हमारे में बढ़ जाती है। ये असल में वो की बात हो रही है डॉक्टर साहब, जिसे मुसाले जिस्म उर्दू में कहते हैं। अब ये क्या है, कहां से ये पैदा होते हैं, कहां से पैदा होता है? आप वली मोहम्मद साहब कह सकते हैं आप वजाहत, ये जो औरा है ये कहां से पैदा होते हैं? सर जहां तक मैं समझा हूँ, ये इंटरनल जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें से एक एनर्जी होती है जिससे एक फील्ड हमारे अंदर जनरेट होती है। जबरदस्त बात कही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर, ऐसे कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे ही है। असल में आप देखिए कि इसकी मिसाल सर मैं आपको मिसाल दूं, 14 एनर्जी। जी बिल्कुल सर, आपको देखें वो 14 एनर्जी सेंटर जो है हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, और एक एनर्जी मतलब एक हमारे पास जो है एनर्जी की जो फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे चारों तरफ जो है वो हमें ढांक के रखती है। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने एक ओजोन की लेयर बना के रखी हुई है। अच्छा, ओजोन की लेयर ये है कि जितनी भी यानी कि इंफ्रारेड मतलब है कि हमारे पास जो शुआएं हैं या मतलब है कि ऐसी जो हमारी जिंदगी हमारे लिए हार्मफुल है उनको रोक रही होती है, और जो हमारे लिए शफा बख्श और हमारे लिए सेहत बख्श होती है वो आ रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारे ओरा होता है ना, ये असल में हमारे गिर्द जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब जो बीमारियां और चीजें होती हैं, जब हमारे इस ओरा में कोई तब्दीली आती है तो बीमारियां भी लग जाती हैं। जरा देखिए, कहीं इन्फ्लुएंजा हो रहा हो, कहीं पर कोई और मतलब है कि इन्फेक्शनल डिजीजेज हो रही हो, 100% लोगों को मतलब है कि ये नहीं होती है। कुदरत बहुत लोगों को महफूज रखती है हमेशा, और हम उसको इम्यूनिटी भी कहते हैं कि भाई उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो बच गया। असल में सर वो जो ओरा होता है ना, वो जरासीमों को, उन चीजों को प्रोटेक्टिव लेयर जो है नहीं आने देती। वो जो प्रोटेक्शन जो हो रही होती है ना, तो वो उसकी वजह से वो महफूज हो जाती है बीमारियों से। और जिनके अंदर ये लेयर जो होती है वो वीक होती है, या उनके अंदर से वो जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, या वो लोग जो ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते, ज्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं, ज्यादा मुश्किलात में रहते हैं, या ज्यादा मतलब है कि जो है उनका अंदाज जो जाहिलाना होता है, तो उसके नतीजे में होता है कि वो चीजों को जो जल्दी वो मतलब है कि पिक कर लेते हैं। सिर्फ फर्क ही होता है। तो जब इंसान अपने गौर फिक्र से, अपने इदराक से, और यानी मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार हैं उनके मशकों से, या मतलब है जो समदा हीलिंग और हमारे HMF है, इनको जब यानी सीखता है तो अपने ओरा को मजबूत कर लेता है। तो उससे होता है कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना सर, वो प्रोटेक्शन बढ़ जाती है उसकी। वो जो शील्ड होती है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अब उसमें बम्बार्डमेंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का या मुख्तलिफ जरासीमों का, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई मतलब असर नहीं हो रहा होता। और उसकी वजह से न सिर्फ जब उस पर असर नहीं होता, तो वही कुव्वतें जो होती हैं हम दूसरों को जब मुंतकिल करते हैं तो नतीजतन उनको भी शफा होने लगती है, उनके भी मतलब है कि जो मुश्किलात होती हैं उन दूर हो जाती हैं, उनमें से वो बीमारियां जो होती हैं उनके करीब नहीं आ रही होती हैं। इसीलिए सर वो जो है कोई बगैर किसी साइड इफेक्ट के
اصل میں اس کا جو مین مطلب ہے کہ جو یعنی اہم چیز ہے، اس کی جو مین اہمیت ہے وہ یہ کہ بغیر سائیڈ افیکٹ کے کرنے کو تو سر ہمارے پاس ادویات بھی یعنی کہ یہ کام کرتی ہیں، ہماری امیونٹی بڑھاتی ہے نا، ہمارے اندر سے بیماریوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سائیڈ افیکٹ وہ چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کے. سرجری بھی ہمارے لیے بہت آسانی مہیا کرتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو جو بگاڑ کے جا رہی ہوتی ہے، بگاڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے دوسرے سسٹم پہ برا اثر کرتے ہیں. جو مثلا جو میڈیکل طریقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سائیڈ افیکٹس زیادہ ہے. بالکل اس میں الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. تو ہم دوبارہ بات کریں گے اس پہ کہ وہ کلیئر نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب کہ یہ صلاحیت جسے انرجی سینٹرز کہتے ہیں کہاں کہاں پر ہے اور کیسے ہے، یہ کیسے صلاحیت ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں. ایک کال سنتے ہیں، کال کے بعد. السلام علیکم. السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر مجھے پہچانا، میں آپ کی اسٹوڈینٹ مسز عمران. مسز عمران. اور جس دوران ہم لوگ آپ سے کورس کر رہے تھے اس دوران اچانک میرے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہوئی تھی. میں نے آج رات میں آپ کو فون کیا تھا اور آپ اس میں میرے لیے ہیلپ فل رہے تھے، تو پھر میں نے کورس اور کنٹینیو رکھا تھا. جی جی. میرے بیٹے کو بخار ہوا تھا جب. جی جی. اچھا بتایا آپ کو سر. سر اتنا اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، مجھے دیکھ کے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے آپ کا پروگرام، اور آپ کے یہاں سے جو ہم لوگ کورس کر کے گئے اور جو ہم لوگوں نے لائف میں بھی چینج پایا ہے اس سے ہم لوگ بالکل، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگوں کی لائف میں اتنا زیادہ چینج آ جائے گا. صحیح. بہت اچھا. بہت اللہ آپ کو اور طاقت دیں اور خوشیاں دیں. میں ابھی آپ کو یہ واقعہ ابھی سناؤں. پرسوں 2 دن پہلے میں اپنی امی کے گھر گئی، وہاں پر میرے بھائی کے ساتھ پرابلم ہو گئی کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی، کسی دلوا دی تھی جو کہ ₹1,00,000 کی تھی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ چیز لے کے چلا گیا. اور ہم نے اس کے بعد جو ہے میں اتفاق سے اپنی امی کے گھر چلی گئی اور وہاں میں نے ایجنٹ اپلائی کیا، اور آپ یقین جانے کہ وہ بندہ نہیں ملا، لیکن وہ چیز جو تھی نا وہ اسی جگہ پہ مل گئی جہاں لوگ ڈھونڈ کر آ رہے تھے. ماشاءاللہ. میں اتنی حیران ہوئی ایجنٹ پر کہ اس کا اتنا زبردست قسم کا اثر ہوا. بالکل 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے اور ہم لوگ جو ہے 1,00,000 کے نقصان سے بچ گئے. بالکل بالکل. بہت اچھا. آپ کے بڑے اچھے تجربات ہیں، بہت خوبصورت، اور انشاءاللہ یہ آپ جاری رکھیں. آج ہماری موضوع ہے یہ صلاحیتیں ہیں کیا جو آپ نے ذیل سائنسز سے حاصل کی، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے جو سمجھ آیا جب ہم نے آپ لوگوں کے یہاں پہ کورس کیا تھا، ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ آپ نے بھی بتایا اور خود بھی ہمیں کم اندازہ ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ایک جو طاقت تھی وہ ہر انسان کو بخشی تھی، لیکن وہ ہر انسان اپنی استعمال ہی نہیں کرتا. جس طرح ہم یہ سمجھے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لائف میں، یا یہ جو آج کل لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ان لوگوں کی صلاحیت کو نہیں کرتے، تو یہ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم میں بھی کچھ پاور ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی لائف کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور دوسروں کی لائف کو بھی چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ پاور اتنا زیادہ ہے کہ ہم جو ہیں یعنی کہ میری مدر کو جب میں ہیلنگ کرتی ہوں تو ان میں اتنا زیادہ کانفیڈینس آتا ہے بات کرنے کا. وہ بالکل صحیح، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کام کرتے ہیں یہ صلاحیتیں، یہ پاور کام کرتے ہیں، وہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. سب کچھ لائن ڈراپ ہو گئے. چلو یہ سارے کچھ ٹھیک ہے، کالج بھی بتاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، یا ایسے علاج کیے، یا ایسا ہوا، یہ ویسا. اب ایک چند دن میں ان کو اٹھا کے یہ دے دیے، لیکن اتنے تحریریں میں نے کیے. اچھا وہ پڑھتے نہیں، تھوڑا سا جاننا نہیں چاہتا اتنا زیادہ، بس انہیں تو اسی وقت کچھ چاہیے کہ وہ بس ہاتھ رکھا اور ٹھیک ہو گئے، بات ختم. اچھا میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کچھ لوگوں سے کہ آپ نے یہ محسوس کی یہ کیا ہے، میری تحریریں پڑھی؟ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. میں جیسے آن کرتا ہوں اور بس یوں ہو جاتے، میرے یہ پرابلم ٹھیک ہو گئے، میرے یہ پرابلم ٹھیک ہو گئے، ایسے پرابلم میں نے دوسروں کے کیے، سارا کچھ یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا
ये ठीक तो हुई, लेकिन क्या कभी थोड़ा सा गौर फिक्र किया? मेरी तहरीर इतने ज्यादा ये मेरे सामने पड़ी हुई है, इतने किताबें हैं मेरे, और मैंने इतने मेहनतें की हुई है, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि थोड़े से इसको और ज्यादा मजीद आप लोग ताकीद करें, इसको पढ़ लें। और ये इसका वजह यह है कि इसके पढ़ने से हमें बहुत सारा कुछ आते हैं। पावर है क्या? जिस तरह एक झील को हम स्टडी करते हैं, एक झील क्या है, झील पावर क्या है, उसमें की कितनी तवानाई है, व्हाट इज मीन झील, व्हाट मीन समदा, व्हाट मीन मैग्नेटिक फोर्स HMF, व्हाट इज मीन PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। क्या चीजें हैं ये जब जानता है इंसान तो वो और ज्यादा इस पे काम कर सकता है, और ज्यादा उनकी सलाहियतें बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है। तो मुझे ये बताए, झील ने बड़ा जबरदस्त तरीके से दुनिया में एक बेहतरीन वाहिद सा एक ताकि के रिसर्च पहली बार दुनिया में, जिसे कहते हैं झील। अब झील एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद हैं, ताकतें मौजूद हैं, एंड तक इंसान जा सकता है। लामहदूद स्पीड जैसे सलाहियतें भी मौजूद है जिसमें हम स्टडी करते हैं। फिर उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जीज, तवानाइयां मौजूद है। ये झील हर सेल में मौजूद होते हैं, जो कि एक सेल से इंसान एक एवरेज एज की और एवरेज जो हमारी जो जिसामत है, वजन है, एक ऐसा इंसान 100 खरब सेल से, 100 खरब खलियों से बना होता है। तो 100 इसका मतलब है हमारे अंदर 100 खरब एनर्जी सेंटर्स है, लेकिन उसमें से मेन और बड़े एनर्जी सेंटर 14 है। तो वो 14 एनर्जी सेंटर्स और वो झील, सबसे तो पहला हम झील से स्टार्ट करें कि ठीक है, क्योर होते हैं, इलाज होते हैं, आपने इस्तेमाल किया, काम करते हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन ये है क्या, बता दे सर। जहां तक मेरा इल्म है, इंसान ख्याल हर चीज को डिस्टर्ब करता है। ख्याल ख्वाहिश करो और ख्वाहिश को तब्दील ख्याल में करो, इतना पुख्ता और मजबूत ख्याल करो, वो डिस्टर्ब करता है, खलाओं में भी करता है, हर चीज पे करता है। तो ख्याल ही क्या खूबसूरत बात कही, बड़ा अच्छा बात कही कि अपने साथ ताकतवर कर कर सही ख्याल को मजबूत करके तो वो बिल्कुल हर चीज पे असरदार करे। बड़े अच्छी बात की। वजह साहब, एक झील क्या है? ताकत का मजमुआ है सर, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल सही, ताकत का मजमुआ है, 7 एनर्जीज है उसमें। सही बात है। ये तो 7, जिसे 7 एनर्जी कहते हैं, 7 का आदत एक बहुत मुकद्दस चीज है। 7 एनर्जीज, 7 पावर, 7 7 7 7 7 7 7 है। 7 आसमान, 7 जमीन है, 7 सहीफ पे, 7 तवाफ। ये 7 दूसरी मज़ाहिब में भी 7 के आदत को बड़ा असर है। ये क्या है, अभी इस पे बात करेंगे। कॉलर होल्ड पे है काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर आमिर बात कर रहा हूँ, आपका शागिर्द। जी डॉक्टर आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र सर। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है जी, माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया। आज हमारे मौजू ये है, मेरे अजीज स्टूडेंट के साथ मेरा मौजू यही है कि सलाहियत डॉक्टर साहब क्या है, ये ताकतें क्या है। समदा काम करते हैं और HMF भी काम करते हैं। हम लेते हैं, महसूस करते हैं, वाइब्रेशनल ताकतें आते हैं और फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, काम तो करते हैं जबरदस्त तरीके से। लेकिन ये है क्या, हमारा मौजू ये है। और अगर कोई भी सवाल है डॉक्टर साहब, आप या हमें बता सकते हैं इस बारे में कि ये क्या चीज है। जी डॉक्टर, बिल्कुल हम आपके शागिर्द हैं और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं हमें ना चीज के साथ। जी डॉक्टर साहब जी। और मतलब कि ऐसे हमने इसमें रिजल्ट लिए हैं जो कि हमारे लिए अनबिलीवेबल थे ना पहले। सही सही। तो इसमें यानी कि जिस्मानी है मर्द जो या ज़हनी मर्द वगैरह हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ हमें शिफाई रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। आप सॉरी, आप कहाँ से बात करें?
جی میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی آپ نے ہمیں جوائن کیے تھے لاہور میں؟ جی سر میں نے لاہور میں بھی اور پنڈی میں دونوں جگہ پہ میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لی تھی. اچھا دونوں جگہوں پہ ماشاء اللہ. اچھا تو بھی ماشاء اللہ اتنی زبردست چیز ہے ڈاکٹر صاحب کی میری خواہش ہے کہ میں اس میں ماسٹرز کروں نا. بالکل انشاءاللہ کریں گے آپ. بالکل تو اس میں ایسا جو ہم نے ریزلٹس دیکھے ہیں وہ ایسے زبردست ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے سوچے بھی نہیں تھے نا اس میں علاج کے اندر. صحیح. اور ماشاءاللہ آپ کی جو ہے اس میں رہنمائی جو ہے وہ اتنی زبردست قسم کی ہے کہ میں جتنے بھی شاید آپ کے لیے دعائیں کروں وہ کام ہے نا. بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی اور ایسی کامیابیاں عطا فرمائے. بہت ہم خواہش مند ہیں نا آپ کے لیے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی میں ایک نتیجے تک پہنچا اور یہ آپ لوگوں کے محبت سے اور آپ لوگوں کے خلوص سے اس وجہ سے میں ایک منزل تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے. بالکل. اور آپ کا جو سرپرستی اور سایہ ہے ہمارے اوپر یقین کریں کہ ہمیں اس کے اتنا زیادہ بینیفٹ مل رہے ہیں کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. صحیح. آپ نے کوئی کرونک ڈیزیز آپ کی یا کسی اور کے آپ نے کیور کیا؟ آپ کے اندر تبدیلیاں کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر اس میں ایک تو یہ ہے کہ پرسنلی اپنی جو فزیکل چینجنگ ہے کہ کافی زیادہ وہ فیل ہوئی ہے مجھے اس میں. صحیح ماشاء اللہ. اس میں ٹریٹمنٹ لینے کے بعد کافی انرجیز کے حوالے سے چینجنگ ہوگی نا اپنی باڈی میں. صحیح بہت اچھا. اور دوسرا ایسا کہ پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو کہ ہم نزدیک سے فزیکلی ہیل کر رہے ہیں اور فاصلے سے ہیلنگ کر رہے ہیں نا. صحیح. اس میں بھی بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں. ایک تھے بزرگ ہیں جو کہ روحانی عامل بھی ہیں. صحیح. ان کو میں آج کل ٹریٹ کر رہا ہوں. تو جب ان کو ہم ہیلنگ بھیجتے ہیں صحیح ان کو واضح طور پہ چیزیں آتی ہوئی اور جسم میں موو کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. تو جو ان کے مرض تھے جہاں پہ ان کا مرض تھا وہاں پہ جا کے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے نا. صحیح ماشاء اللہ. ان کا جیسے میدے کا مسئلہ تھا ان کو بہت بھی محسوس ہوئی ہے وہاں پہ گرمائش کی کیفیت تھی جیسے یہاں پہ کوئی چیز آئی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر مجھے چھوٹے بچے ہیں اس میں بھی ایک نارمل بچہ تھا جو کہ 4 سال سے مختلف ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے. جی اس کو بھی جسٹ 2 دن ہوئے ہیں میرے پاس نا. صحیح. اس کی گردن جو تھی وہ نیچے رہتی تھی وہ سیدھی نہیں کر سکتا تھا. جی. آج ہی وہ جو پیشنٹ آئے ہیں میرے پاس تو دوبارہ سے آج وہ اپنی گردن بچہ سیدھی کی ہوئی تھی اس نے نا. ماشاء اللہ. ہاں جی. تو ایسے الحمدللہ بہت سے میری ریزلٹس آ رہے ہیں. بیک بون کا مسئلہ تھا ایک دوست کا ریڑھ کی ہڈی کا. جی ڈاکٹر ان کو وہاں پہ پین ہوتی تھی ٹانگ میں بھی درد آ رہی تھی. وہ چند تھراپسٹ کی ہیں اس میں تو الحمدللہ مکمل کیور ہو گئے نا وہ. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی تجربات ہے آپ کے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے دے اور طاقتیں دے. سرگودا میں انشاءاللہ آپ سے لوگ کانٹیکٹ کریں گے جو سرگودے کے جو پیشنٹس ہیں. یو آر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ. جو موضوع یہ ہے کہ پروگرام کا وقت کم ہے تقریباً ہمارے پاس کم ٹائم ہے. تھوڑا سا جاننا چاہتے کہ یہ جھیل جسے کہتے ہیں جھیل سائنس جھیل یہ کیا ہے؟ کون سی توانائی اور انرجی سینٹر جو باڈی میں؟ سر ہمارے باڈی کے اندر مختلف مطلب ہے کہ جو نقطہ نگاہ ہیں ان کے لیے مختلف انرجی سینٹرز ہوتے ہیں. مثلا چکراز ہیں یا مراد ہے کہ ہمارے پاس جو مختلف لطائف ہیں یا جو ہم نے اس میں سمدھا ہیلنگ کے اندر پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس 14 جو ہے انرجی سینٹرز ہوتے ہیں. اور یہ زیل جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک انرجی کی ایسی سیل یا بیٹریاں ہیں سر. اس کو مثال اس طرح لیں ہم کہ جو ہوتی تو باڈی کے اندر ہے جو انرجی رکھی ہوئی ہوتی ہے بھری ہوتی ہے انرجی لیکن ہم اس کا بٹن دبا نہیں رہے ہوتے. جب بٹن دبائیں گے نہیں تو سرکٹ کے اندر وہ توانائی حرکت نہیں کرے گی. کیا خوبصورت مثال دی ہے. بڑی زبردست بات سر. اصل میں ہم غور و فکر اٹینمنٹ چیز کا سیکھنا مختلف معاملات مختلف قسم کی مشقیں جو ہے نا اصل میں ان بٹن کو آن کرتی ہیں دباتی ہیں اصل میں آن کرنے کے لیے. جب آن ہو جاتا ہے تو ہمارا ادراک بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ایک سمدھا ماسٹر جو ہے وہ بٹن کو آن کرتے ہیں اور وہ صلاحیتیں آ جاتے ہیں انسان کے اندر. بالکل. اور اس سے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں انسان کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا یہ رویے میں بھی تبدیلی لے آ سکتے ہیں؟ جس طرح آپ خیال کی بات کر رہے تھے کہ خیالات چینج کرتے ہیں یہ چیزیں
کیا خیالات میں بھی یہ چیز لا سکتے ہیں؟ بالکل سر، دیکھیں نا آپ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک مشین پڑی ہوئی ہے، ہم نے بٹن نہیں دبایا تو وہ ویسی کی ویسی حالت میں، انہوں نے بٹن دبا دیا وہ اپنے کام کرنا شروع کر دے گی، مختلف جو بھی اس کی پرفارمنس ہے، جو بھی اس کے کام ہے وہ اس کو پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اس طریقے سے جو ہم نے کہا اشرف المخلوق ہے انسان، اشرف المخلوق کیا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے معاملات بہتر ہو، جس کے اندر جو ہے تحمل ہو، جس کے اندر برداشت ہو، صبر ہو. یہ اصل چیزیں ہیں نا انسان کے اندر جو شخصیت کا نکھار پیدا کرتی ہیں اور جو شخصیت کو بنا رہی ہوتی ہیں. تو جب یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بٹن دبتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو اس کی جو وحشی پن، اس کی جو مشکلات، اس کے اندر اس کا جو لڑنا جھگڑنا، غصہ، تڑک مزاجی، یہ سب چیزیں جو آہستہ آہستہ اس کی ہوا ہونے لگ جاتی ہیں. ہوا ہونے لگ جاتے ہیں. زبردست بات کہی ڈاکٹر صاحب. جی آپ اس بارے میں کیا آپ کے رویے میں بھی چینج آئے ہیں ولی محمد صاحب؟ جی سر، سوچ مثبت ہو گئی ہے. کوئی برا خیال جو آتا تھا کسی شخص کے بارے میں بھی وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو یہ بتا سکتے یہ سوچ ہوتا ہے کیا؟ جب سے وائبریشن ہوئی ہے سر یہ سوچ کیا ہمیں جب وائبریشن ہوئی تو سارا آپ کا تو سارا فوکس وائبریشن پہ ہوتا ہے. میرے سر میں جتنی وائبریشن آئی نا وہ سارا نظام جو بیوار جو تھا نا، جو درم برم چیزیں تھی، اس کو یوں کہہ لو کہ درم برم چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ مقام پہ صحیح مقام پہ وائبریشن. آپ کو اتنا ہی پتا ہے کہ بس وہ چیزیں سارا کچھ منظم ہو گئے، یعنی درست ہو گئے اور مل گئے. آپ کا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے. وجہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں یہ سوچ یا خیال آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آئی بھی؟ بالکل بہت پازیٹیو چینجز آئے ہیں جب سے آپ سے ٹریٹمنٹ لیے. لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کی ذیل کی جو بات چل رہی تھی. صحیح جب سے دنیا بنی ہے نا، سب کو شعوری لاشعوری طور پہ یہ رہا ہے کہ جسم کے اندر نا کوئی پوائنٹس ہے جہاں طاقت ہے. جیسے جو سب سے پہلے ان طاقتوں کا وجود آیا وہ مسلمانوں میں ہی آیا کہ جو بزرگان دین جو تھے کسی کو گفٹ دے دیتے کیا کہ جاؤ آج سے تم اس کا علاج کرو، جسے اجازت کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دیتے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمز کا چلتا رہا، پھر مسلمز کا پیریڈ ختم ہو گیا، پھر جیپنیز کا آیا. جیپنیز کے اندر انہوں نے جیسے یہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ریکی کا کرا، لیکن ریکی سے بھی پرانا جو ان کا ٹریٹمنٹ ایک تھا، جیسے آپ ذیل کی بات کر رہے ہیں نا، جی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں. صحیح. اور ان کا ایک فنومنا مشہور تھا نینجاز کا، نینجٹسو وہ علم کہلاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر پوائنٹس بتاتے تھے. صحیح. تو وہ نینجاز کیا کرتے تھے، نینجٹسو کی علم سے ان پریشر پوائنٹس کو دباتے تھے یا ان کو پریس ایسا کرتے تھے، آپ کی جو بیماری ہوتی تھی وہ ٹریٹ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہو جاتی. صحیح. اور اسی طریقے سے پھر وہ تھائی لینڈ کے اندر یہ تھائی پوائنٹس کہلاتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر جو انرجی زونز ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتے ہیں، وہ کسی بالکل صحیح. تو آپ بات کر رہے تھے رکی اور سمدھا کی بات کر رہے تھے. بالکل میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی ایک جگہ آ کے نا رک جاتی تھی. صحیح. کہ بس پروگرام کا وقت بالکل نہیں ہے، مختصر سمدھا. میں یہ کہوں گا سر کہ سمدھا ایسی انرجی اگر آپ نے نہیں آزمایا تو آپ کو جینے کا مزہ نہیں ہے. زبردست بات، زبردست بات. ڈاکٹر صاحب سر یہی ہے کہ ایسا ہے کہ صحت بارہ کی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ہاں بالکل سر، صحت جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے اور سمدھا جو ہے وہ زندگی ہے. بہت زبردست. میں سر یہ کہوں گا کنٹرولی نظام جو ہے سمدھا سے بہترین کوئی نہیں ہے. روح کو استعمال کرنے کا جو نظام جس کو کنٹرول، جسے کنٹرول اپنے پہ، ٹی وی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اس کی کی پیڈ. صحیح بات ہے، بالکل. تو یہ کی پیڈ سمدھا سے بہتر. پروگرام کا وقت ختم ہے. آپ نے بہت شکریہ، آپ لوگوں نے تشریف لے آئے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں پھر ملیں گے کسی اچھے موضوع، کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہے. ہمیں جوائن کرے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہمیں کال کرے اور میری بکس انشاءاللہ پڑھ لے. یوٹیوب ہمارے ویب سائٹ وزٹ کرے، یہی پروگرام آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.